وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 14 سے بیان ہے، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور زبردست اور نافرمان نہ تھا، یعنی کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ تکبر کرنے والا یا نافرمان نہیں تھا۔ اب جیسے کہ پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 3 صفات کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا، جو ان سے کہ ایک تو یہ کہ ان کو نرم دلی عطا فرمائی گئی تھی، نرم دلی، اور ان کے وجود میں، ان کے دل میں رقت اور رحمت رکھی گئی تھی جو ان سے۔ دوسرا یہ کہ ان کو پاکیزگی عطا فرمائی گئی تھی۔ تیسرا یہ کہ آپ اللہ کے خوف سے بہت گریہ زاری کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے بہت رونے والوں میں سے تھے جو ان سے۔ اب آپ کی 3 مزید صفات کا ذکر کیا گیا اس اگلی آیت میں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ ایک تو یہ کہ آپ ماں باپ کے فرما بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی طاعت، والدین کی خدمت اور والدین کا ادب، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کرنا یا والدین کی فرما برداری کرنا، یہ بھی بہت بڑی ایک عبادت ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے کہ اللہ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ان سے۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان کو راضی کرنا، یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بزرگی کا کام ہے جو ان سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نسائی اور مشکات شریف کے اندر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے پاؤں کے پاس ہے، اس لیے یعنی اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو۔ جنت ماں کے پاؤں کے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس لیے اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے مشکات شریف کی کہ حسن سلوک کرنے والی جو اولاد ہے ماں باپ کے ساتھ، وہ جب بھی نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ہر نظر کے بدلے جو ان سے۔ جب بھی رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، ادب اور خدمت کی نظر سے ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک اور حدیث پاک جو اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کر ان کو راضی نہ کر پائے جو ان سے۔
تو اس شخص کی یہ اس شخص کی خاک آلود ہو. جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور پھر بھی وہ جنت میں نہ داخل ہو سکے، جو ان سے یعنی ان کی خدمت ہی نہ کرے، بے ادبی اور گستاخی میں چلا جائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں، یہ ماں باپ کے فرما بردار بھی تھے اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے بھی تھے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاعت نہیں. اور اسی لیے میں نے آپ کو قرآن کی دوسری آیت جو ان سے یہ میں نے آپ کو سنائی سورہ بنی اسرائیل کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اسی طرح دوسری اور تیسری صفت اب آگے آپ کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تکبر کرنے والے اور اپنے رب کے نافرمان نہیں تھے. یہ تکبر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور آگے اب تکبر کرنے والے اور اپنے رب کے نافرمان نہیں تھے. پچھلی آیت میں بھی اللہ نے ان کی 3 صفات بیان کی تھیں، اب اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزید 3 صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں سے تھے، پھر تکبر کرنے والے نہیں تھے، اپنے رب کے نافرمان نہیں تھے جو ان سے، بلکہ آپ عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے اور اپنے رب کی اطاعت کرنے والے تھے، اور آپ متکبر نہیں تھے جو ان سے، کہ جیسے کہ ایک قول یہ ہے کہ جبار وہ شخص ہوتا ہے جو غصے میں مارے اور قتل کرے جو ان سے، یعنی جبار کے معنی متکبر کے بھی ہیں. تو اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جبار کا لفظ جب مخلوق کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے متکبر ہونا، اور اگر اللہ کے لیے آئے جیسے جبار اس کی صفت ہے تو پھر اس کے معنی کچھ اور ہوں گے. مثلاً کہ ایک معنی ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق کے اوپر بہت عالی ہے، بہت اعلیٰ. دوسرا معنی کہ جو معاملات کو سدھار دیتا ہے، اور ایک اس کا معنی جبار کا یہ بھی ہے جو اپنے ارادے میں غالب ہو، اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے جس کی سلطنت میں اس کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہ چل سکے. تو یہ تو ساری چیزیں جو مختلف مفسرین نے اس کے معنی بتائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں آئیں گے، لیکن جب یہ لفظ مخلوق کے لیے آئے گا تو پھر اس کے معنی متکبر کی ہوں گے جو ان سے. تو یہاں یہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ تکبر کرنے والے نہیں تھے. یہاں پر ایک چیز یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ تکبر کرنے والے نہیں تھے. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا، تکبر، خیانت اور قرض، یعنی اس نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جو بندہ ان 3 چیزوں سے بری تھا، ایک تکبر، دوسرا خیانت اور تیسرا قرض، تو وہ بندہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، نہ کسی پر ظلم کرے. اور فخر انسان اسی وقت بعض اوقات بعض چیزوں کے اندر فخر انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں کوئی تکبر ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ تم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر نہ فخر کرے، نہ کسی پر ظلم کرے. ظلم بھی انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے وجود میں کہیں نہ کہیں کوئی تکبر ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، فخر بھی انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں کوئی تکبر ہوتا ہے.
تو پھر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وہی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے اور نہ کسی کے اوپر ظلم کرے جو ان سے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے یہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، اللہ بندے کے دوسروں کو معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو بندہ دوسرے کو معاف کرنا جانتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ایک سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو بندہ یعنی اللہ بندے کے دوسروں کو معاف کر دینے کی وجہ سے جو بندہ دوسرے کو معاف کرنا جانتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی لوگوں کے اندر اس کی ایک عزت قائم فرما دیتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ جھکنا جانتا ہے اسی کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، جو بندہ معاف کرنا جانتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ صدقہ دینا جانتا ہے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ بندے کے صرف جو بندہ دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت رکب مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو عیب نہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے، جو عیب نہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے اور مسکینی کے بغیر خود کو ذلیل سمجھے اور اپنا جمع کیا ہوا مال نیک کاموں میں خرچ کرے اور بے سرو سامان اور مسکین لوگوں پر رحم کرے اور علم و حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھے، اور خوش بختی ہے اس کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن اچھا ہو، ظاہر بزرگی والا ہو، اور جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، اور سعادت مندی ہے اس کے لیے جو اپنے علم پر عمل کرے، اپنی ضرورت سے زائد مال کو راہ خدا میں خرچ کرے اور فضول گوئی سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر جو چیز فرمائی گئی کہ تکبر سے بچا جائے، تکبر سے کہ بندہ بس دوسرے کو معاف کر دے، یہ نہیں کہ دوسرے کے اوپر ظلم شروع کر دے۔ اور جو بندہ دوسرے کو معاف کرنا جانتا ہے، جو میں نے پچھلی حدیث حضرت ابو ہریرہ والی سنائی، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتا ہے، جو دوسرے کو معاف کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اب 3 اور صفات جو ان سی ہیں وہ بیان کی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔